الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 12 ربیع الاول کا دن ہے، ذرا زور سے درود پاک پڑھیں. اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ درود نہیں پڑھتے. آواز سے آواز سے آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں رسول کون و مکان کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. زندگی میں پہلی بار آپ حضرات کے اس شہر میں آپ سے اللہ پاک نے ملاقات کا شرف دیا.
باغ والی مسجد کا نام اپنے بڑے پرانے اکابرین کی زبان سے ہزاروں بار سنا، بالخصوص حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہم اللہ، مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم، ان بڑوں کی زبان سے کئی بار اس مسجد کا نام سنا، لیکن حاضری کا اتفاق آج ہوا۔ اللہ میرے آنے کو قبول کر لے، آپ کے بیٹھنے کو قبول کر لے، اور تھوڑی دیر جو ہم آپس میں گفتگو کر لیں اللہ اس گفتگو کو قبول کر لے۔ آج سے 30 40 50 سال پہلے آج کے دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا، ہو سکتا ہے پرانے حضرات جانتے ہیں، یہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ وقت کی ہوائیں بدلی تو اس دن کا نام یوم میلاد النبی پڑ گیا۔ پھر وقت کی ہوائیں چلی تو آج کے دن کا نام عید میلاد النبی کر دیا گیا۔ پھر کچھ وقت نے گردشیں بدلی تو آج کے دن کا نام جشن عید میلاد النبی کر دیا گیا۔ علماء مورخین نے چونکہ قرآن و سنت میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا معین دن کوئی نہیں ملتا، یہ یاد رکھیے پہلی بات۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کی۔ میرے استاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے حضرت سے بخاری شریف پڑھی، اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے 9 ربیع الاول کا بھی ذکر کیا ہے اور 12 ربیع الاول کا بھی ذکر کیا۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی نے بھی ان دونوں تاریخوں کا ذکر کیا۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں، غالباً اس کی 26ویں جلد ہے، جس میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن 8 ربیع الاول لکھا ہے۔ مشہور 12 ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ معین کوئی نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی تاریخ، آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، جسے تمام مورخین نے لکھا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم 12 وفات والے دن اپنی مرضی سے دن منائیں یا شریعت کے مطابق دن منائیں۔ میں نے بحمد اللہ آج 12 ربیع الاول کو بھی اور 9 ربیع الاول کو بھی 3 ہزار بار صبح درود پاک پڑھا ہے۔ یہ میرا منانے کا طریقہ ہے۔ آپ جھنڈیاں لگا لیں، آپ جلوس نکال لیں، نعرے لگا لیں، وہ آپ کا طریقہ ہے۔ پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن خوش نہیں ہوتے
تو وہ کہنے والوں کی مرضی ہے، یہ اللہ جانتا ہے ہمیں کتنی خوشی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی خوشی ہے۔ بہرحال ایک بار درود شریف پڑھ لیں، میں اپنی تقریر اور بیان شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی، زور سے پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس دن جناب نبی کریم علیہ السلام پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت اتری، تو جناب نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک انار کی طرح سرخ تھا، چمک رہا۔ آپ نے خود صحابہ اکرام سے فرمایا میرے یارو، مجھے مبارک نہیں دیتے ہو کہ اللہ نے آج میرے اوپر ایک ایسی آیت کو اتارا ہے کہ جس میں اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اللہ کے بندے بھی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، اللہ کے بندے بھی برابر کے، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پڑھ لو، زور سے پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، اگرچہ ان دنوں میں پاکستان میں ہوں، لیکن آیا بہت دور سے، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے میری گفتگو ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی حضرات نے مجھے کبھی یوٹیوب پہ دیکھا ہو، میرے بیانات کو سنا ہو۔ خیالات کی دنیا میں ایک دن میں محو تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کی دو عظیم مخلوقات کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی دو بڑی مخلوقات کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا، اور بحث یہ تھی کہ اللہ کی ایک مخلوق کہہ رہی تھی کہ میں افضل ہوں، اور اللہ کی دوسری مخلوق کہہ رہی تھی میں تجھ سے افضل ہوں۔ دونوں کی اسی بات پہ بحث چل رہی تھی۔ ان میں سے ایک مخلوق کا نام آسمان ہے اور ایک مخلوق کا نام زمین۔ آسمان کہہ رہا تھا اے زمین میں تجھ سے افضل ہوں، اور زمین کہہ رہی تھی کہ نہیں میں تجھ سے افضل ہوں۔ بھائی یہ جھگڑا ہے، یہ بحث ہے۔ زمین نے مسکرا کر کہا کہ آسمان بتاؤ تو مجھ سے کیسے افضل؟ تو آسمان نے وجہ فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے اس لیے اچھا ہوں کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ میں تجھ سے اس لیے افضل ہوں کہ ستاروں سے مزین، زور سے کہیے گا، بولتے آئیے گا میرے ساتھ، میں تجھ سے افضل ہوں کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ زمین ہنس کے کہنے لگی آسمان میں تو سمجھی تھی کہ تو اپنی وجہ فضیلت کو بہت بڑی بیان کرے گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ آسمان حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ وجہ فضیلت تجھے پسند نہیں آئی کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے؟ زمین کہنے لگی آسمان اگر ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں، اگر ستاروں سے مزین تیرا سینہ ہے تو میرے سینے پہ مکہ ہے، مدینہ۔ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ آسمان کہنے لگا کہ میں تجھ سے افضل ہوں کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ۔ یہ ربیع الاول کا دن ہے، اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، خوش ہوگا۔ آسمان بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے۔ زمین ہنس کے کہنے لگی اگر ستاروں سے مزین تیرا سینہ ہے تو میرے سینے پہ مکہ ہے، مدینہ۔ آسمان حیران ہو کر کہنے لگا زمین میں نے ستاروں کی بات کی ہے، تو شہروں کی بات کرتی، میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں، تو مکہ مدینے کی بات کر رہی۔ زمین کہنے لگی آسمان ناراض نہ ہو تو ایک عرض کر دوں، ناراض نہ ہو تو ایک بات کہہ دیتی،
جو تیرے ستارے ہیں نا، جو تیرے ستارے ہیں، دن آتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں، بادل آتا ہے تو گم ہو جاتے ہیں، آندھی آتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں، لائٹیں جل رہی ہوں تو نظر نہیں آتے، کن ستاروں کی بات کرتے ہیں؟ میں جن شہروں کی بات کر رہی ہوں آؤ سنو کہ ان شہروں میں بھی ستارے ہوئے، سبحان اللہ، جن کی روشنی کو نہ کوئی بادل روک سکا، نہ کوئی طوفان روک سکا، نہ کوئی روشنیاں روک سکی۔ صدیق کی صداقت کا ستارہ جب سے چمکا ہے آج تک چمک رہا ہے، سبحان اللہ، فاروق کی عدالت کا ستارہ چمکا ہے تو آج بھی چمک رہا ہے، عثمان کے شرم و حیا کا ستارہ چمکا ہے تو آج بھی چمک رہا ہے، علی کی شجاعت کا ستارہ چمکا ہے تو آج بھی معاویہ کی سیاست کا ستارہ چمکا ہے تو آج بھی چمکا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، حیا عثمان، شجاعت علی، سیاست امیر معاویہ۔ ایک چھوٹے قد کا جنہیں عبداللہ ابن مسعود کہا جاتا ہے، توجہ دیں تو بات کرتا ہوں، فقہ حنفی ساری کا دار و مدار اللہ اکبر، یا قرآن پر ہے یا عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر۔ اللہ اکبر، واحد فقہ ہے جو قرآن کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، شاید یہی وجہ ہے کہ آج تک فقہ حنفی سے ٹکرانے والوں کو قرآن پڑھنا نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جنہوں نے فقہ حنفی کو نہیں سمجھا، مذاق اڑایا، ان کو قرآن اللہ نے نہیں دیا۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے صحابہ کو نہیں سمجھا، اللہ نے قرآن ان کو بھی نہیں دیا۔ سبحان اللہ، آئیے پھر اسی بات پہ آتے ہیں۔ آسمان کہنے لگا زمین ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ زمین کہنے لگی ناراض نہ ہو تو عرض کر دوں، ستاروں سے مزین تیرا سینہ ہے، میرے سینے پہ مکہ ہے، مدینہ ہے۔ آسمان کہنے لگا میں ستاروں کی بات کر رہا ہوں تو شہروں کی بات کرتی ہے۔ زمین کہنے لگی کن ستاروں کی بات کرتے ہو جو بادل آئیں تو چھپ جائیں، طوفان آ جائے تو چھپ جائیں، آندھی آ جائے تو چھپ جائیں۔ مکے مدینے میں وہ ستارے ہوئے، میں نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی میں نہیں کہہ رہی، اصحابی کالنجوم، سبحان اللہ، کہہ دو سبحان، اصحابی کالنجوم۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے میری بات کوئی نہ سنے، ہو سکتا ہے میری بات کا وزن نہ ہو سکتا ہے میری بات کو کوئی ہوا بنا کے اڑا دے۔ انہوں نے کہا جن کی بات باتوں کی بادشاہ ہے، سبحان اللہ، انہوں نے کہا جو سب سچوں سے بڑا سچا ہے، جس کو اپنوں نے بھی سچا کہا، بیگانوں نے بھی سچا کہا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے کسی ایک ستارے کا بھی دامن پکڑ لو گے وہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گا۔ سبحان اللہ، شان صحابہ، صدیق کی صداقت کا ستارہ چمکا، دنیا زور لگاتی رہی، روتی رہی، پیٹتی رہی، ماتم کرتی رہی، چار پائیاں الٹ کر کے سوتی رہی، کپڑے کالے پہنتی رہی، 1400 سال ہو گئے، کوئی طوفان آج تک اس کی صداقت کو روک نہیں سکا۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب،
माशाल्लाह माशाल्लाह। حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا تھا، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے صحابہ کرام تشہد میں نماز میں بیٹھے ہوتے، یہ کھڑے ہوتے، قد برابر تھا، اتنا چھوٹا تھا، ٹانگیں اتنی پتلی پتلی۔ جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی غرض سے مدینے سے نکلے، آج بھی مکہ کے قریب وادی اسفان آتی ہے، پڑاؤ ڈالا گیا، عصر کا وقت آیا، صحابہ کرام نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور سے زور سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھرنے جانا ہے، سیر کرنے جانا ہے، دل کرتا ہے وہ پیلو کے درخت ہیں، کو پیلو توڑ کے لے آئیں، کھا لیں۔ آپ نے کبھی پیلو کھایا؟ ماشاءاللہ۔ مسواک بھی توڑ کے آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ 2-4 صحابہ اور گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پیلو کے درخت پہ چڑھے، پتلی پتلی ٹانگیں نظر آئیں، دوسرے صحابہ ہنسنے لگ گئے، پیلو چن کے واپس آئے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی اتنی پتلی پتلی ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن جب ترازو پہ ان پتلی پتلی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے گا، اللہ کی قسم 7 آسمان اور 7 زمینوں کا وزن بھی ان ٹانگوں کے برابر نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ستارہ چمکا۔ آسمان میں ان ستاروں کی بات کر رہی ہوں جو میرے شہروں میں ہوئے، تو کن کی بات کرتا ہے؟ آسمان کہنے لگا، میں پھر بھی تجھ سے افضل، میں پھر بھی تجھ سے۔ زمین کہنے لگی، آگے چلو، وجہ فضیلت بتاؤ اور کیا ہے؟ آسمان کہنے لگا، ابر کرم جب بھی برسا ہے مجھ سے برسا، ابر کرم جب بھی برسا ہے۔ زمین کہنے لگی، آسمان کس ابر کی بات کرتے؟ حد سے بڑھ جائے تو سیلاب بن جاتا ہے، نہ برسے تو آبادیاں خشک ہو جاتی ہیں، کس ابر کی بات کرتے؟ کبھی کبھی تو جانور بھی یوں دیکھتے ہیں کہ آسمان والا برسا دے، کبھی کبھی تو انسان بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابر کرم کو برسا دے، کس ابر کرم کی بات کرتے؟ جب بھی برسا تجھ سے برسا ہے۔ ہزاروں گھر برباد ہو جاتے، لیکن ایک بات سن لو میری بھی، اگر ابر کرم برسا ہے تجھ سے برسا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو چومنے کو تو بھی ترسا ہے۔ یہ جو ابر کرم ان جوتوں میں ہے نا، ان نالین میں ہے، وہ تیرے ابر کرم میں بھی کچھ نہیں ہے۔ کس ابر کرم کی بات کرتے ہو؟ آسمان کہنے لگا، زمین میں پھر بھی تجھ سے افضل۔ اس نے کہا، وجہ فضیلت تو بتا۔ کہنے لگے، جنت میرے سینے پہ، جنت اوپر ہے، جنت میرے سینے پہ ہے۔ زمین ہنس کے کہنے لگی، آسمان کس جنت کی بات کرتا؟ کملی والے کے سوا تو کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں۔ ایک جنت میرے سینے پہ ہے، سبحان اللہ۔ ایک جنت ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تیری جنت کو کملی والے کے سوا کسی نے دیکھا نہیں۔ میرے سینے پہ ایسی جنت ہے، غریب بھی مدینے میں آتا ہے تو دیکھ کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر
امیر بھی آتا ہے تو دیکھ کے آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے تو دیکھ کے آتا ہے، نبینا بھی آتا ہے تو دیکھ کے آتا ہے، آنکھوں والا بھی آتا ہے تو دیکھ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم ہے بیاڑی والو، میرے علماء دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ روضہ پاک والی جگہ بیت اللہ سے نہیں بلکہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اللہ پاک بیت اللہ میں بیٹھا نہیں، اللہ پاک عرش معلی پہ بیٹھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اینما کنتم ہوا معکم ہے نا قرآن میں، سورہ حدید ہے، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کعبہ میرے رب کی تجلی کا مرکز ہے، اس روضہ پاک کی چار دیواری کے اندر تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویاڑی میں بھی آتا ہوا مان لوں، بورے والا میں بھی آتا ہوا مان لوں، پاکستان میں بھی آتا ہوا مان لوں کہ وہ یہاں بھی آتے ہیں، تو پھر روضۃ من ریاض الجنہ کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ عقیدے کی بات ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ اسی وقت سمجھ آتی ہے کہ جب عقیدہ بناؤ کہ حضور مدینہ میں ہیں۔ اور اگلی بات بھی عرض کر دوں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر تو آتے جاتے کہیں نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سلاتا بھی میرا اللہ ہے کہو بے شک، جگاتا بھی میرا اللہ ہے کہو بے شک، کھلاتا بھی میرا اللہ ہے کہو بے شک، اٹھاتا بھی میرا اللہ ہے کہو بے شک۔ وہ تو اللہ کہے تو آتے ہیں، اللہ کہے تو جاتے ہیں، ویاڑی میں کس کے کہنے سے آتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں تو ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے تھے تو 70 ہزار فرشتے بھی ساتھ ہوتے تھے، ویاڑی میں بھی 70 ہزار فرشتہ آتا ہے۔ یہ روضۃ من ریاض الجنہ پھر سمجھ نہیں آتی۔ میں ایک دن روضہ پاک پہ کھڑا تھا تو میرے سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ بڑے آہستہ آہستہ ہاتھ باندھ کے نعت پڑھ رہے تھے۔ اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرا ہے۔ میرے کانے چوال گئے میں پیچھے کھلوتا سمیں کہ اسی نت نت ایتھے آمنا ہے، ساڈا عاشقاں والا زور سے زور سے۔ اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اسی نت نت ایتھے آمنا ہے، کیا بات ہے، ساڈا عاشقاں والا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ اللہ کی قسم ہے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، او ویاڑی والو، اگر حجر اسود والا پتھر آسمان سے جنت سے زمین پہ آ سکتا ہے تو اللہ قادر ہے روضہ پاک کی زمین والا ٹکڑا بھی میرا اللہ عرش سے بھیج سکتا ہے۔ اور اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ ہے صرف وہ ٹکڑا نہیں بلکہ سارا مدینہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہیں بھی جاؤ یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر